عمران صاحب، آپ جیسے قاضی صاحب کہہ رہے ہیں، بھٹی صاحب جو تناظر دیکھ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی پاکستانی سیاست کا بالکل سمتی متعین ہو گئی ہے، یا یہ بہت چھوٹا ایک اسپیکٹرم ہے جس کے اوپر ہم اتنے بڑے اس پہ نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے ابھی؟ اس کو صرف ایک بائی الیکشن کی حد تک ہی ہمیں دیکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عارف حمید بھٹی صاحب، عامر ضیاء صاحب، سعید قاضی صاحب تینوں بڑے محترم ہیں، تینوں کی بڑی نظر ہوتی ہے ہمیشہ سیاسی امور پہ، ان کی اپنی رائے ہے، لیکن میں جان کی امان پاتے ہوئے تھوڑی سی مختلف بات نہیں، آپ کو ہم نے اسی لیے دور بٹھایا ہوا ہے سب سے۔ گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ میں نے صبح بھی جب ہم ٹرانسمیشن میں تھے تو یہی کہا تھا کہ جو عمران خان صاحب ہیں، اگر بلہ چلے گا تو سارا ہی چلے گا، یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب آدھی سیٹیں جیت جائیں تو آدھی ہار جائیں، تو وہ بلہ چل گیا، کیونکہ اسی نے متعین کرنا تھا کہ لوگوں نے عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کو بائے کر لیا ہے، وہ اس کے ساتھ ہیں۔ ملتان والی سیٹ ملتان میں نہیں بائے کیا، نہیں نہ کیا، کیونکہ وہ خود ان کی اپنی ہی تھیوری کے خلاف تھی، وہ ہمیشہ اس بات کو کہتے تھے کہ وہ موروثی سیاست کے خلاف ہیں۔ ایک سیٹ انہوں نے موروثیت کی بنا پہ دے دی شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی کو، عوام نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ خان صاحب جو آپ نے ہمیں اصول سمجھائے تھے ہم تو ان کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ بھی ان سے انحراف کریں گے تو ہم آپ کو اس پہ ٹف ٹائم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب دیکھیں، میں پھر یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو کہ جو انہوں نے یوتھ، جو 60 سے 65% آپ کا ووٹر ایسا ہے جس کی عمر 30 سال سے کم ہے، عمران خان صاحب نے جو ان کو موٹیویٹ کیا ہے، یہ ان کے ووٹ کا کمال ہے کہ وہ عمران خان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن یہ جو الیکشن ہے، اگر آپ دیکھیں، ایک چیز ذہن میں رکھیں، ابھی جو غلام محمد بلور صاحب والی سیٹ تھی، شوکت علی صاحب جو پچھلی دفعہ 2018 میں یہاں سے ایم این اے منتخب ہوئے تھے، انہوں نے 87,000 ووٹ لیے تھے۔ جی، آج عمران خان صاحب جو ہیں تقریباً 51,000 ووٹ لے کے وہاں سے جیتے ہیں۔ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ آج کس کو وری کرنا چاہیے؟ ایم کیو ایم کو جنہوں نے 5,000 ووٹ لیے ہیں کورنگی میں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کے لیے زیادہ وہ لوزنگ اینڈ پر ہے، جیسے کہ ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے؟ پیپلز پارٹی کی جو سیٹیں تھیں وہ انہوں نے اپنی محفوظ کی ہیں دوبارہ، تو وہ تو پھر بھی ایک بہتر پوزیشن میں ہے، لیکن ایم کیو ایم، پی ایم ایل این اور اے این پی جن کے مین لیڈرز جو ہیں وہ ہار گئے اپنی نشستیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ لوزنگ اینڈ پہ ہیں؟ سمینا، مجھے تو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت غور جو ہے نا وہ خود عمران خان صاحب کو کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں جو ہار گئے ہیں سیٹیں وہ تو ہار گئے ہیں، ان کو تو پتہ ان چیزوں کا۔ عمران خان صاحب کو اس لیے زیادہ غور کرنا چاہیے، اس لیے زیادہ سوچنا چاہیے کہ کیا اگلی دفعہ وہ 272 سیٹوں پہ خود الیکشن لڑیں گے یہی رزلٹ لینے کے لیے، یا پھر سلیکشن اس طرح کی کریں گے کہ لوگ جو ہیں ان کے بیانیے کے ساتھ چلنے والے لوگوں کو اکٹھا کریں، پسند کریں اور ووٹ دیں۔ جب عوام کسی کو منتخب کرتے ہیں، اپنا لیڈر بناتے ہیں اور پھر اس پہ اس طرح کا اعتماد ظاہر کرتے ہیں جیسا ہے کہ آج بھی عمران خان صاحب پہ عوام نے کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آج جو عمران خان صاحب کہتے ہیں خود کہ جناب وہ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں، آج عوام نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی ہی پاکستان میں سب سے عوام کے مقبول ترین لیڈر ہیں، اس لیے ان کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ سب سے پہلے عمران خان صاحب کو اپنی طرز سیاست پہ غور کرنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف کہ جو اپوزیشن جو ہارے ہیں آج وہ حکومتی لوزر کون ہے؟ پی ڈی ایم۔ دیکھیں، مسلم لیگ نون کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے، ابھی میں کسی ٹی وی چینل پہ پڑھ بھی رہا تھا، محسن رانجھا صاحب کا چل رہا تھا کہ قصہ مختصر، نواز شریف کی قیادت کے بغیر پاکستان میں الیکشن نہیں جیتا جا سکتا، یعنی اب ان کے ایم این ایز اور وہ لوگ جو ہیں وہ بھی اس بات کو پبلکلی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر انہوں نے الیکشن جیتنا ہے یا الیکشن بنانا ہے یا ٹیمپو ایک مینٹین کرنا ہے تو اس کے لیے اپنے کراؤڈ کو، اپنے ووٹر سپورٹر کو چارج کرنا ہے، تو لیڈر بیچ میں ہوگا تو لوگ انہیں آنا پڑے گا۔ عمران صاحب، آپ سمجھتے ہیں یہ ایک بہتر ٹائم ہے سویلین سپرمیسی کی بات کرنے کے لیے، اداروں کو ان کی سپیس میں رکھنے کے لیے، کہ آپس میں پھر پولیٹیکل پارٹیز کسی اگریمنٹ پر آ جائیں؟ اور سمجھتے ہیں آپ کہ اتنی میچور ہیں ہماری پارٹیز کہ وہ آ جائیں گی؟ سمینا، میں شہزاد چودھری صاحب کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ دیکھیں ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اقتدار میں آنے کے لیے سیاسی پارٹیاں خود
جو ہے ان کا کاندھا ڈھونڈتی ہیں، خود ان کے پیچھے جاتی ہیں، پھر بعد میں جب کوئی چیز نہیں مانی جاتی یا کوئی اختلاف ہوتا ہے تو خود ان کے خلاف بولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ہم خود کسی کو موقع دیں گے تو پھر وہ تو اپنی من مانی کرے گا۔ لہٰذا سیاسی جماعتوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کسی کا کندھا ڈھونڈنے کی بجائے اپنے پیروں پہ خود کھڑی ہوں، خود اپنے فیصلے کریں، اچھے برے جو بھی ہے۔ دیکھیں پوری دنیا میں آپ چاہے مہذب دنیا کی بات کریں یا امریکہ کی بات کریں، ویسٹ کی بات کریں، اسٹیبلشمنٹ کا رول کہیں بھی بالکل اس کو نفی نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ضرور دیکھنا پڑتا ہے کہ کس پالیسی میں، کس معاملے میں ان کا رول ہے اور کس میں نہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے مٹی کے تیل کی قیمت بھی بڑھانی ہے تو ان کا فیصلہ ان سے پوچھنا ہے، پہلے تو آپ ان کو ابا جی بنا لیں معاف کیجیے گا، اور بعد میں آپ ان پہ اعتراضات کریں۔ تو یہ سیاسی جماعتوں کے ہی سوچنے کا کام ہے۔ اگر سیاسی جماعتیں واقعی مل بیٹھ کے سوچیں گی تو پھر اس کے رزلٹ پازیٹیو نکلیں گے۔ اگر یہ اسی طرح سے کریں گے کہ اپنی لالچ کے لیے، حکومت میں آنے کے لیے، چور دروازہ ڈھونڈنے کے لیے خود آوازیں دیں، خود ان کی مدد مانگے اور بعد میں پھر خود ہی اعتراضات شروع کر دیں تو یہ کام کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوگا۔ بھٹی صاحب، یہ ایک عجیب سی ڈیبیٹ الجھ گئی ہے کہ پھر یہ کام کہاں سے شروع ہوگا، کچھ آپ ہی سلجھا دیں۔ آپس میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پاورفل ہیں تو وہ چیزوں کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ارینج کر سکتے ہیں، اور دوسری جانب پھر یہ بھی بات کرتے ہیں کہ سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، ابھی چودھری صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی، شہزاد چودھری صاحب نے کچھ بڑے ویلڈ پوائنٹس بھی اٹھائے ہیں کہ سیٹیں جیت کے بھی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ساز یہ دیکھیں تو پھر کس کو کہا جائے، کیونکہ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے بھی ہم نہیں الیکشن کرا رہے، تو پھر آخر کون ایسا ہے بڑا جس کو ہم یہ کہیں کہ بھائی عوام کدھر کھڑے ہیں اور حکومت بات نہیں سن رہی، تو پھر کس کے پاس جایا جائے؟ دیکھیں سمینہ، ایک تو سیاستدانوں کو میچور ہو جانا چاہیے۔ پچھلے 50 سالوں سے دوسروں کے کندھے پہ چڑھ کے آتے ہیں، یہ حقیقت، اور الیکشن میں انٹرفیرنس ہوتی رہی ہے، کوئی انکار کرتا ہے تو اس کو اپنی رائے اور میرے لیے وہ قابل احترام ہے۔ یہ سچ ہے کہ الیکشن مینج کیا جاتا ہے، ہارے ہوئے کو جتایا جاتا ہے، جتائے ہوئے کو ہرایا جاتا ہے، اتحاد کرائے جاتے ہیں، اتحاد توڑائے جاتے ہیں، لیکن سیاستدان کب بالغ ہوں گے؟ پیپلز پارٹی 50 سال کی جماعت ہے، چلو مسلم لیگ نون مان لیا کہ وہ ضیاء الحق کے دور میں آئے، 81 میں بن گئے، پہلے وہ جنیجو لیگ بنی، اب بنی، اب ان جماعتوں کو بما عمران خان کو خود بڑا ہو جانا چاہیے، بجائے اداروں سے گلا شکوہ کرنے کے سارے سیاستدان ایک ٹیبل پہ بیٹھے اور کہیں جناب آئیں آ کے صاف شفاف الیکشن کرانے کا طریقہ ڈھونڈے۔ اگر یہ خود جس دن مضبوط ہو گئے، ڈیلیور کرنے لگ پڑے، لوگوں سے کیے ہوئے اپنے منشور کے مطابق وعدے کرنے لگ پڑے تو کوئی ادارہ انٹرفیرنس نہیں کرنا رہے گا۔ لیکن دوسری طرف اس وقت تک بہتری نہیں آئے گی جب ادارے بھی اپنی آئین اور قانونی اختیارات میں رہ کے اپنا کردار ادا کریں۔ ادارے تو پاکستان کی ہے نا، یہ خدا نہ خواستہ کسی ایک جماعت کے نہیں، کسی ایک شخص واحد کے نہیں، میرے بھی ہے۔ یہ فوج اگر پاکستان سلامت ہے تو آج فوج کی وجہ سے ہے، ورنہ انڈیا ہمیں کب کا کھا جاتا۔ لیکن یہ سیاستدان اور اداروں کو بھی اب فیصلہ کرنا ہے، بھائی سیاستدانوں خود لڑو، جا کے سیاسی کام جا کے عوام سے لڑو، اگر مقدمات ہیں تو عدالتوں میں جاؤ، لیکن اب یہ فیصلہ کر لینا ہوگا ورنہ بہت زیادہ دیر ہو جائے گی۔ ایک ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، بالکل صحیح۔